نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جی ٹی وی کے پروگرام ذکر شہادت حسین کے ساتھ مفتی محمد حنیف قریشی حاضر ہے۔ محرم الحرام کے اس ماہ عزت و عظمت و برکت میں نبی اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے تذکار کی بہاریں آ جاتی ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیا جائے، تمام اسلامی ممالک میں اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں مساجد، امام بارگاہوں میں، گھروں میں، مدارس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت اطہار کے اور صحابہ کبار کے تذکار جمیلہ اور اذکار حسینہ جاری اور ساری ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت کی محبت امت پر فرض ہے۔ یہ میرے دعوے پر میری پہلی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب لا ریب کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ اے میری امت، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے جو کچھ بھی تبلیغ رسالت کا کام کیا، میں نے تمہارے لیے کرم کے دریا بہائے، میں نے تمہیں شریعت کا ایک حسین تحفہ عطا کیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہارے نصیب کو چار چاند لگائے، تمہارے لیے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، قرآن، رمضان اور کیا سے کیا میں نے تمہیں تحفے اور تمہیں میں نے عظمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس کسی بھی اپنی کی گئی کرم نوازی پر تم سے کوئی میں اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ہاں میں اپنے قرابت داروں کی محبت تم سے ضرور مانگتا ہوں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اور بھی خوبی بڑھائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو وہ جو قرآن مجید کے مخاطبین اولین تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ، انہوں نے جیسے ہی اس آیہ مبارکہ کو سنا تو نبی مکرم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ طبرانی نے اس کو معجم الکبیر کے اندر عبداللہ بن عباس سے روایت فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، اسی طرح امام بہقی نے اس کو ذکر کیا ہے، ذخائر العقبہ میں موجود ہے، تفسیر فتح القدیر کے اندر موجود، تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن علامہ قنوجی کی اس میں موجود ہے، تفسیر در منصور میں موجود ہے، تفسیر ابو سعود میں موجود ہے، تفسیر کبیر للرازی میں موجود ہے، تفسیر کشاف لزمخشری میں موجود ہے، تفسیر مدارک للنصفی، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر روح المعانی، تفسیر محرز الوجیز، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی، شروحات کی کتب کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے جس کا ہمیں مطلب یہ سمجھ آیا ہے کہ ہم پر آپ کی آل بیت، آپ کے قرابت داروں کا پیار، ان کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پیار مانگا اور آپ کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ہم ان سے پیار کریں، یہ کون لوگ ہیں؟
تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جن کا خصوصی طور پر اللہ رب العزت تم سے پیار مانگتا ہے، خصوصی طور پر میرے وہ قرابت دار جن کی محبت کا سوال کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، اور حسن اور حسین ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت پوری امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک میں ہی نہیں کہتا، متوناً شروعاً یہ سلفاً خلفاً ہماری کتب کے اندر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ جس شخص کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت نہیں ہوگی، اس شخص کا دل، اس شخص کا قلب ایمان سے بالکل خالی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی اہل بیت، رسول اللہ کے قرابت داروں کا پیار یہ ایمان کی جان ہے، یہ عین ایمان ہے، اس کے بغیر کسی صورت میں بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، کہ جو کوئی بھی یہ نیکی کماتا ہے، کون سی نیکی؟ ویسے تو بہت ساری نیکیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہیں، لیکن یہاں کون سی نیکی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نزد لہ فیہا حسنا، کہ ہم اس کے حسن کو بڑھائیں گے؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ تو امام علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ المراد بالحسنۃ المودۃ فی قرب الرسول، کہ یہاں یہ جو نیکی مراد ہے تو یہ رسول اللہ کی قرابت داروں کی محبت والی نیکی ہے، یعنی یہ جو آیت کے پہلے حصے میں جو نیکی بیان کی گئی ہے یہ وہی نیکی ہے، اور نبی علیہ السلام کی آل بیت کی محبت یہ بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے یہ نیکی مل جاتی ہے، جو یہ نیکی کماتا ہے، تو نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ ایک دفعہ جس شخص کے قلب کے اندر حب آل بیت اطہار کا چراغ جل جائے پھر وہ بجھتا نہیں ہے، ایسا شخص پہلے محبت اور پھر عشق اور پھر مودت اور پھر آگے اس منزل پہ جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں فنا ہونا ہی اس کو اپنی بقا کا راز نظر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت والی نیکی کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسن عمل عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کے دیگر معمولات زندگی بھی حسین ہو جاتے ہیں، اس کی دعاؤں کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کی عبادتوں میں اس کی نمازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کے روزوں کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، اس کے حج، اس کے صوم صلات، سب کسی کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بنتا ہے کہ نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے حسن کو ایسا بڑھاتے ہیں کہ اس کی اس نیکی کے جو دل کے اندر اٹھنے والا نور ہے اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، اور چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر پنجتن پاک کی محبت کی نسبت عیاں ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل بیت کی محبت یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر بیسیوں نہیں سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے حبیب نے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک، حضرت سیدہ زہرا پاک، حضرات حسنین کریمین، ان کی محبت کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور ترغیب دلائی، اللہ کے نبی نے ابھارا امت کو کہ ان سے پیار کریں، اور اس کے علاوہ دیگر جو اہل بیت اطہار کے افراد ہیں ان سے بھی محبت کا اللہ کے رسول نے مختلف مقامات پر تقاضا بھی فرمایا اور اپنی اہل بیت کی محبت پر امت کو ابھارا بھی ہے۔ چند احادیث آج کی نشست میں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر، اور امام بہقی نے اس کی تخریج فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر درجنوں کتب سیرت و حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ تم اللہ سے پیار کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، تمہیں اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پیار کرو کیونکہ لِحُبِّ اللَّهِ، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور حضور نے فرمایا کہ پھر میری اہل بیت سے پیار کرو لِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کا محبوب ہوں، تم مجھ سے اللہ کی وجہ سے پیار کرو، اور میری اہل بیت میرے پیارے ہیں، ان کے ساتھ تم میری وجہ سے پیار کرو۔ یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کے پیار کے سوا
رسول اللہ کا پیار مکمل نہیں، اور حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام احمد بن حنبل اس حدیث کو انہوں نے اس کی تخریج فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منی۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی شخص کے قلب میں، دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یحبهم للہ، جب تک کہ وہ میری آل بیت کے ساتھ اللہ کے لیے پیار نہ کر لے، وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي، اور میری رشتہ داری کی وجہ سے ان سے پیار نہ کر لے۔ نبی اکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ایک اور بیان مشکبار ہے، حضور نے شاہ فرمایا اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَال، کہ اپنی اولاد کو تم 3 کام ضرور سکھانے ہیں تم نے، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی تلاوت القرآن وفی روایت وعلی قراءت القرآن۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور ان کو قرآن مجید کی قراءت اور قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ۔ گویا یہاں ترتیب بیان فرمائی اللہ کے رسول نے کہ پہلے نبی کا پیار اولاد کو سکھایا جائے، پھر آل نبی کا پیار سکھایا جائے، اور اس کے بعد پھر قرآن پڑھایا جائے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کا تو قاری بن جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، لیکن اس کے دل میں نہ نبی کا پیار ہو اور نہ آل نبی کا پیار ہو، ایسا نہیں، بلکہ پہلے ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گھر سے اپنی آل کو، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی آل بیت، رسول اللہ کا پیار سکھائیں۔ علماء اس بات کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ اولاد کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے نبی اور اولاد نبی کا پیار، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کثرت ذکر دلوں کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اچھا ذکر کسی کا بار بار سنیں تو آپ کے دل میں خواہ اس کا پیار آ جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اکثر اوقات اپنے گھروں میں رسول اللہ کا ذکر کریں، حضور کی شفاعت کی بات کریں، حضور کے کرم کی بات کریں، حضور کے معجزوں کی بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی اہل بیت کی بات کریں۔ اپنی اولاد کو بتائیں کہ اہل بیت ہوتے کون ہیں، حضور ان سے کتنا پیار کرتے تھے، حسنین کریمین ان کے کندھوں پہ کھیلتے تھے، سیدہ زہرا پاک سے حضور کتنا پیار کرتے تھے، انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے، مولا علی کو حضور اپنی جان کہتے تھے، مولا علی پاک سے حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ جنگ پہ تشریف لے جا رہے اور حضور فرماتے ہیں یا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، یا اللہ جب تک مجھے واپس علی میں نہیں دیکھ لیتا مجھے دنیا سے مجھے نہ اٹھانا۔ یعنی اتنا پیار ہے۔ تو یقیناً جس وقت اولاد کے سامنے ماں باپ اتنے درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان ہستیوں کا ذکر کریں گے، ان کے تذکار جمیلہ سنائیں گے، کربلا کا واقعہ سنائیں گے، بدر کی بات کریں گے، احد کے اندر مولا علی کی شجاعت کی بات کریں گے، خیبر کے قلعے کے اکھاڑنے کو بیان کریں گے، سیدہ زہرا پاک کی تطہیر کو بیان کریں گے، ان کے پردے کی کیفیات کو بیان کریں گے، تو اولاد کے دل میں یقیناً ان ہستیوں کا پیار آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے، امام دلمی اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے نفس سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ، اور اسے میری اولاد، میری عطرت، اپنی عطرت سے، اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، وَتَكُونُ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ آلِهِ، اور میرے گھر والے، میرے بچے، میرے آل بیت اسے اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے جب تک وہ پیارے نہ ہو جائیں، وَتَكُونُ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور جب تک میری ذات، میری جان، میری زندگی اسے اپنی زندگی سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اہل ایمان، ہر شخص اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ ذرا اپنے دل سے یہ، ہم سارے لوگ ذرا سوال پوچھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے اور ہم اتنا پیار کرتے ہیں؟ اگر تو ہم حضور کی اولاد کے ساتھ اپنی اولاد سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، حضور کے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار ہمارے اندر ہے، اور حضور کی ذات کے ساتھ
ہماری محبت اپنی جان اور اپنی زندگی سے زیادہ پیاری ہے، پھر مبارک ہو، ایمان ہمارا مکمل اور سلامت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر حدیث تو جناب والا پکار کر کہہ رہی ہے کہ پھر اپنے ایمان کو ہم ریوزٹ کریں۔ جب تک محبتوں کی یہ کیفیات ہمارے سینوں میں نہیں آ جاتی ہیں، اس وقت تک ہم مکمل مومن ہونے کے دعوے دار نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، امام طبرانی اس روایت کو لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ عز وجل وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، وكما قال النبی علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم رکھو۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت، یعنی حضور یہاں حالانکہ اہل بیت حضور کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، وہ حضور کے اہل بیت ہیں، لیکن یہاں حضور ان سے قربت اور محبت کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم پکڑو، کیونکہ جو کوئی شخص اللہ سے ملاقی ہوا، یعنی اس حالت میں وہ مرا کہ وہ یودنا، وہ ہمارا پیار سینے میں بسائے ہوئے تھا، تو اللہ رب العزت اس کو ہماری شفاعت کے طفیل جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جس رب کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، جب تک کہ کوئی ہماری حق، ہمارے حقوق کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کو کسی عبادت کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا حق ہم نے پہچاننا ہے۔ اہل بیت کا حق کیا ہے؟ اہل بیت سے ہم پیار کریں، اہل بیت کے بغض سے بچیں، اہل بیت کو دشمنوں کو دشمن سمجھیں، اہل بیت کے پیاروں سے پیار کریں، اہل بیت اطہار کی حقوق کا ہم لحاظ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ذکر کو عام کریں، ان کے مخالفوں کے مذمت پہ کمر کس لیں، اور ان کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ہم آج جو سرکار کی اہل بیت کے افراد یعنی سادات ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی غربت میں اگر ہیں تو ہم اپنی اولاد سے زیادہ ان کا خیال رکھیں، اور دیگر اور جتنے حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے، ہم ان کا جب تک ہم نہیں پہچانیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس وقت تک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ بھی قبول نہیں۔ اور ایک اور حدیث وہ تو یقیناً اس سے بھی زیادہ اہمیت کی عامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفِنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رکن اور مقام، یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان کے درمیان والا جو مقام ہے، وہاں پر وہ کھڑا ہو کر نماز رکھے اور روزے کی کیفیت میں وہ دن گزارے، رات ساری نماز میں وہ گزارے، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی اہل بیت کا بغض ہوگا، تو دخل النار، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کا مطلب پچھلی حدیث اور اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادتوں کی قبولیت کا سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا پیار اور ان کے حق کی معرفت ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اہل بیت کی محبت کے حوالے سے دیگر بے شمار حضور کی ارشادات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو میری اولاد، میری اہل بیت کے ساتھ بہترین ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کا سب سے بڑا حق ان کا ادب، تعظیم اور ان کی محبت ہے، اور ان کے دشمنوں سے نفرت ہے، یہ ان کا سب سے بڑا حق ہے، تو ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کے ادب کا خیال رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین ہے۔ معزز ناظرین، یہ یقینی بات ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی ارشاد صحیح ہے کہ جس نے تم میں سے قرآن سیکھا اور سکھایا وہ بہترین ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہ پر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، لیکن وہیں پر حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، یعنی یہ اچھی فارم استعمال کی، بہترین انسان وہ ہے کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ بہترین ہے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی، قیامت والے دن پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا کہ اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی، جو میری اہل بیت اور میرے صحابہ کے ساتھ زیادہ اور شدید محبت کرنے والا ہوگا، اتنے ہی اس کو پائے ثبات اور اس کو پختگی پل صراط کے اوپر اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو اہل بیت کے لفظ کے ساتھ محبت کی بات کی، اور کہیں پھر اس اہل بیت کے لفظ کی تفسیر میں حضرات حسنین کریمین، سیدہ زہرا پاک، مولا کائنات، ان ہستیوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے، امام احمد اور امام ترمذی و دیگر محدثین اس کی تخریج فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی حضرت مولا علی پاک اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کو نماز والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، جو روزہ رکھتے ہیں اسے باب الریان میں سے جنت میں بلایا جائے گا، جو دیگر عبادات کرتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں خصوصی دروازے مقرر ہیں، وہاں سے اس کو داخلہ دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی مولا کائنات فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ من حبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے حسنین کریمین سے پیار کیا اور ان کے بابا اور ان کی ماما سے پیار کیا، تو فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت کے درجے میں وہ میرے ساتھ موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جنت بھی ملے گی تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی، اور وہ جنت کی جہاں نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی آپ کو عمل نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں پر جو چیز جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچانے والی ہے وہ محبت اہل بیت ہے، وہ حسنین کریمین کا پیار ہے، وہ مولا علی کا پیار ہے، سیدہ زہرا پاک کا پیار ہے۔ اور محرم شریف کا یہ ماہ مبارکہ جاری و ساری ہے، اس میں خصوصی عبادات جاری رکھیے، تذکار جمیلہ، اذکار حسینہ اہل بیت کے کیجئے، درود شریف پڑھتے رہیے، قرآن پڑھیے، اور شہدائے کربلا کے لیے تاکہ 10 محرم تک ہمیں خصوصی تحفہ ان کی خدمت میں ایصال ثواب کا پیش کریں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ اسی وقت اسی ٹی وی پر، اسی چینل پر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔